السلام علیکم اماد صاحب، کل میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پردادا جی نے مولوی صاحب سے جا کے دعا کروائی تھی کہ ان کا جو ہے نا وہ رزق نہیں آ رہا، تو انہوں نے دعا کر دی تو وہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پردادا جی نے دوبارہ جا کے ان سے کہا تھا کہ وہ دعا کو واپس لے لیں، تو اس کا کیا ریزن ہے وہ ذرا پلیز بتا دیجیے۔ میں ویڈیوز بنواتے وقت پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں بالکل سادہ بات کروں اور کسی قسم کے مشکل موضوع کو، معرفت کی کسی بات کو ٹچ بھی نہ کروں۔ کل ویڈیو بناتے بناتے جب یہ باتیں میرے منہ سے نکل گئیں تو مجھے اسی وقت یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب اس پہ کوئی اس طرح کا سوال آئے گا۔ دیکھیں، پہلے دعا کو سمجھ لیں۔ دعا کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، کس طرح کرنا ٹھیک ہے، کس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دعا اللہ کا بندے کا رشتہ ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ رب سے مانگے، ہر چیز مانگے، چھوٹی چیز مانگے، بڑی چیز مانگے۔ آپ کو رب سے چیز مانگنی چاہیے، اصولاً آپ کو خود مانگنی چاہیے۔ آپ کو اپنے رب سے جو چاہیے ہے، رب کہیں کسی جگہ چھپا نہیں ہوا، وہ موجود ہے۔ آپ دعا کریں، آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اصول تو یہی ہے کہ آپ کو اپنی دعا خود کرنی چاہیے۔ چلیے، اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو ہم اکٹھے مل کے دعا کر لیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیجولی یہ کہہ دیں کہ دعا کیجیے گا۔ میں بیمار ہوں، کوئی آیا، میں نے اس سے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں سے ہلکی سی کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اسپیشلی کسی سے کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کر دو، خاص طور پہ جیسے کہ میرے پردادا کے سلسلے میں ہوا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ نے کہا دعا کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے اسپیسیفک بتاؤ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں۔ اس ٹائم ان کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ سے خیر کی دعا کر دیجیے گا، اسپیسیفک آپ کے تھرو میں نے اللہ سے کیا مانگنا۔ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی سے جا کے یہ کہنا کہ تو مجھے اللہ سے لے دے، جیسے آپ ڈائریکٹ تو اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال یہاں تک بھی ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں اگر کوئی عام آدمی ہے اور وہ کسی نیک بندے سے ملا اور اس نے اس سے کہہ دیا کہ آپ بھی دعا کیجیے گا میرے لیے، فلاں موضوع پہ بھی دعا کیجیے گا، تو چلیں ٹھیک ہے، ہم اس بات کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ مگر ایٹ لیسٹ اس آدمی کو جو بالکل عام آدمی نہیں ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ جو میرے پردادا کی مثال بیان کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات کریں ایک ایسے شخص کی جس نے زندگی میں 10 20 30 سال کی ریاضت، 50 سال کی ریاضت کے بعد وہ اس سچویشن پہ ہے کہ اللہ سے اس کا ایک رشتہ ہے، اللہ سے اس کا ایک تعلق ہے، اس کو اللہ قلب کے اندر محسوس ہوتا ہے، سوتے جاگتے میں اس کا قلب جاری ہوا ہے۔ اس کو کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی شخص سے کہتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور جب وہ شخص آگے سے یہ کہتا کہ کیا دعا کروں اسپیسیفکلی بتاؤ، تو اسپیسیفکلی کہتے کہ جی رزق کی دعا کرنے، تنگی بہت ہے۔ اول تو صبر کرنا چاہیے تھا، خوش رہنا چاہیے تھا رب کی رضا میں، اور اگر مانگنا تھا تو رب سے براہ راست مانگنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے کسی سے کہا اور اسپیسیفکلی کہا کہ یہ دعا کر دیجیے گا میرے لیے، تو ٹھیک ہے، دعا تو آپ نے کروا لی، اس دعا کا آپ کو نتیجہ بھی مل گیا، وہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ لیکن ایک ناراضگی تو بنتی ہے نا کہ اچھا تم اب بندوں کے تھرو میرے سے چیزیں مانگو گے، تم وسیلے ڈالو گے بیچ میں، اور اس کے بعد یہ امید رکھو گے کہ تمہارا قلب جاری کا جاری رہے، اللہ اس کے اندر اسی طریقے سے موجود رہے۔ تو انہوں نے راتوں رات اس کی سزا پائی، پھر انہوں نے احساس ہوا تو پھر وہ اس بندے کے پاس دوڑے، لیکن اس بندے سے اب کیا ہونا تھا؟ اب تو معاملہ رب سے ہی ہونا تھا۔ وہ اس بندے کو بھی پتا تھی، اس نے کہا آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میرے سے کہا دعا کرنے کو، میں نے کر دی، اب دوسری غلطی کرنے کے لیے آ گئے ہو کہ وہ دعا واپس بھی میں کروں، اب جاؤ تم جانے اور تمہارا رب جانے۔ پھر واپس جا کے ماتھا رگڑتے رہے، سجدے میں تہجدیں پڑھتے رہے، مہر روتے رہے، معافی مانگتے رہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تجھ سے مانگنا چاہیے تھا، میں نے کسی اور سے کہا کیوں؟
وہ اس کی دعا سے ہوا یا رب نے خود ہی کر دیا؟ اس کی دعا کے بیچ میں ضرورت ہی نہیں پڑی، رب نے دیکھا یہ کسی سے جا کے مانگا ہے تو رب نے سوچا اچھا اب تیرے پہ رزق کی تنگی کی یہ حالت آ گئی ہے کہ تو لوگوں سے کہے گا یہ تجھے بہت پیارا رزق یہ لے، لیکن پھر یہ امید نہ رکھ کے تیرا قلب جاری رہے گا، پھر یہ امید نہ رکھ کے تیرے قلب کے اندر اسی طریقے سے اللہ رہے گا۔ پھر اس کی معافی تلافی میں مہینوں لگے، وہ مہینوں کے بعد ان کو احساس ہوا، تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جس چیز کے بدلے یہ سب کچھ گیا تھا وہ چیز واپس لے لی گئی، لیکن قلب کے اندر اللہ دوبارہ آ گیا، اس غلطی کی اصلاح ہو گئی، غلطی کی اصلاح پھر کرنی پڑتی ہے، غلطی کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ پورا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ میں یہ سامنے ایک ہمیں نظر آ رہا ہے اوپر سے، یہ سامنے ریڑھی پہ چنے بیچ رہا ہے ایک آدمی، وہ کسی سے کہے کہ جی میرے لیے دعا کر دیجیے گا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا رب سے رشتہ ہے کوئی، تو جو صاحب علم ہے اس کے اوپر سختی زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے غلطی کی، اس کی ان کو قیمت دینی پڑی اور پھر کچھ مہینے ان کو معافی تلافی مل گئی۔ یہ ہے پورا معاملہ۔ دیکھیں یہ جو بھی پیچھے ویڈیو بن رہی تھی میں اسی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک بات بتا دیتا ہوں، اس سے مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، بہت اونچی کا لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنی اونچی ہے، ہم بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر میں ایک قطرہ ہوں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے، لیکن اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ ہے تو اللہ سمندر بھی نہیں ہے، پھر سمندر سے بھی بڑا ہے۔ اتنا فرق ہے، خالق اور مخلوق کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ جو چیز ہم دنیا میں اپنے لیے قبول نہیں کرتے اس کو اللہ پہ اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میرا بیٹا، میں اس کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھوں گا، اگر پھر بھی اس کو کوئی ضرورت ہے وہ میرے سے خود کہہ سکتا ہے۔ وہ حنان صاحب کے پاس جائے اور کہے کہ میرے والد صاحب سے بات کریں کہ مجھے ایک سائیکل دے دے، سائیکل تو شاید اسے مل جائے، لیکن اس کا اور میرے رشتے میں دراڑ آتی ہے، اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ جب دنیا میں یہ حال ہے کہ باپ کو بری لگے گی یہ بات کہ بیٹا ڈائریکٹ میرے پاس کیوں نہیں آیا، ادھر ادھر سے وسیلے کیوں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو اللہ کو بری نہیں لگے گی۔ آپ کو براہ راست رب سے مانگنی چاہیے، آپ کا ایک اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے مانگے، کیجولی دعا کرا لیں، وہ اور بات ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم سب سے کہتے ہیں، بڑا چھوٹے سے، چھوٹا بڑے سے، لیکن کسی کو مائی باپ سمجھ کے، کسی کو پیر و مرشد سمجھ کے اس سے دعائیں نہ کروائیں، اللہ موجود ہے، اللہ سے مانگیں۔ یہی میں آپ کو کل مثال بھی دے رہا تھا کہ وہ ایک بزرگ تھے ہمارے جاننے والے، وہ بڑے پکے بریلوی تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے زندگی میں نا ایک ملا ہے جو صحیح بہت اچھا بہت اونچا ولی تھا نا، اور وہ پکا سلفی تھا، وہ رب کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں تھا، اسی کا بنتا تھا۔ تو میں مسالک کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، سب ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں سے ماورا ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سے آپ کا رشتہ کیا ہے اور اللہ سے خود مانگنا چاہیے۔